اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری انسانیت اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے دوچار ہے۔ پاکستانی معاشرہ اور پاکستانی عوام کو بھی اس وبا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے، لاکھوں ہی لوگ اس دنیا سے جا چکے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وبا کے حوالے سے جو ہدایات ہمیں دی جا رہی ہیں اطباء کی طرف سے، ماہرین کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور عالمی صحت کے اداروں کی طرف سے، ہمیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ گھر سے نکلیں تو ماسک پہنیں، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی گھر کے اندر اجتماع سے گریز کریں۔ سماجی دوری، سوشل ڈسٹنسنگ کا کہا جا رہا ہے، اس کا اہتمام کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی جلد پوری انسانیت کو اس وبا سے چھٹکارا دلائے۔ اسلام میں تحقیق اور اس کے اصول و مبادی کے عنوان سے جو کورس ہم پڑھ رہے تھے، گو کہ ہم نے اس کورس کا بڑا حصہ پڑھ لیا، لیکن پھر بھی کچھ ایسے موضوعات یا کورس کا کچھ ایسا حصہ جو آخری حصے کے طور پر موجود ہے وہ باقی رہ گیا تھا۔ تو اس حوالے سے اب جامعہ کی طرف سے ہدایات ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو مختلف اپلیکیشنز ہیں، مختلف فورمز ہیں، ان کے ذریعے طلبہ و طالبات سے رابطہ کر کے اپنے کورس کو پورا کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے آج کا یہ لیکچر اور انشاءاللہ کچھ اور موضوعات پر لیکچرز کہ جو ہمارے کورس میں باقی رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ لوگ کر سکیں گے اور میں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دوں گا۔ تحقیق کے اندر مصادر اور مراجع کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں۔ بنیادی مصدر اور اس کی تعیین، اس کا مفہوم اور اس کی اہمیت ہمارے کورس میں شامل ہے۔ مصدر یا سورس ہم جسے کہتے ہیں، مصدر کو ہم اوریجنل سورس کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ تحقیق کے لیے وہ بنیادی کتب، وہ بنیادی ذرائع کہ جن کے اندر کسی بھی موضوع کے بارے میں انتہائی بنیادی، اساسی اور اصولی قسم کی معلومات موجود ہوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب، وہ سورس مصدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مصدر نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، کسی چیز کے پھوٹنے کی جگہ۔ تو کسی بھی فن یا کسی بھی علم کے بارے میں جو بنیادی کتب ہیں، اساسی کتب ہیں، یا جنہیں ہم امہات کتب کہتے ہیں، ہم انہیں مصادر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مصادر کی تحقیق میں اہمیت غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ کسی بھی مضمون پر، کسی بھی عنوان پر، کسی بھی میدان کی جو تحقیق ہے، اس میں اس میدان کے مصادر، اس کے اوریجنل سورسز، اس کے بنیادی معلومات کے ذرائع جو اہمیت رکھتے ہیں وہ یقیناً دیگر کتب کے مقابلے میں جو بعد میں لکھی گئیں، بعد میں مرتب کی گئیں، جو مصادر کی بنیاد پر وجود میں آئیں، ان کے مقابلے میں مصادر کی اہمیت یقیناً دو چند ہے۔ مصدر اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی گہرائی کے اعتبار سے جو چیزیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، یقیناً وہ بعد میں مرتب ہونے والی کتابوں کے مقابلے میں غیر معمولی ہوتی ہے۔ مصدر کی تعریف کرتے ہوئے ایک صاحب نے لکھا کہ مصادر سے مراد ایسی دستاویزات اور مؤلفین کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحقیقات ہیں، یا کسی خاص واقعہ کے عینی شاہدین اور معاصرین کی لکھی ہوئی ایسی تحریریں ہیں جو واقعات و حادثات رونما ہوتے وقت موجود تھے اور دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے انہیں اپنے قلم سے مدون کیا، پس وہ بعد میں آنے والوں کے لیے
مصادر تھے۔ تو بنیادی چیز جو اس حوالے سے آپ لوگوں کو جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ مصدر وہ اساسی، وہ بنیادی کتب ہیں جو کسی بھی میدان میں، کسی بھی علم میں، کسی بھی فیلڈ میں بنیادی نوعیت کی حامل ہوتی ہیں، اساسی نوعیت کی حامل ہوتی ہیں۔ کتب کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف میادین کے حوالے سے جو بنیادی کتب لکھی گئیں وہ کتب ہمارے لیے، محققین کے لیے مصادر کی اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلاً ہم جب تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو علم تفسیر میں ہمیں ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نظر آتی ہے۔ یہ وہ تفاسیر ہیں کہ جو تفسیری میدان میں مصدر کی اہمیت یا مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے علم حدیث کے اندر صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، سنن ترمذی ہو، سنن نسائی ہو، سنن ابن ماجہ ہو، سنن ابی داؤد ہو، یہ وہ کتب ہیں جو علم حدیث کے اندر مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے علم لغت کے اندر کتاب العین ہے خلیل فراہیدی کی، اور علم ادب کے اندر ادب الکاتب ہے، البیان والتبیین ہے، مبرد کی الکامل ہے۔ یہ وہ بنیادی نوعیت کی کتب ہیں کہ جو مصادر کہلاتی ہیں اپنے میادین کے حوالے سے۔ آج ہم 21ویں صدی عیسوی کے اندر موجود ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصادر کے اندر بھی بڑا تنوع آیا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اس دور میں سامنے آئیں، علمی مجلات ہوں، اسی طریقے سے جامعات کے اندر ہونے والے وہ مقالہ جات ہیں جن کے اندر محققین جو ہے وہ اپنا تحقیقی کام پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف اسپیشل رپورٹس ہوتی ہیں اور مختلف ڈاکومنٹس، دستاویزات جو مرتب اور تیار کی جاتی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اپنے اپنے میادین کے اعتبار سے یا اپنی معلومات کی نوعیت کے اعتبار سے مصدر کہلا سکتی ہیں، یا ہم انہیں مصدر کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر خالق داد نے جو تحقیق کے حوالے سے کتاب لکھی، تحقیق و تدوین کا طریقہ کار، اس کے اندر انہوں نے کتاب کے ایک حصے میں ان مصادر کی نشاندہی کی ہے جو مختلف میادین میں ہمارے لیے مصدر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کتب کی نشاندہی کی ہے، علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں، علم تاریخ میں، علم ادب میں، علم لغت میں، اسی طریقے سے دیگر جو علوم ہیں، سماجی علوم ہیں یا اسلامی علوم کی کڑیاں ہیں، علم تصوف ہو، تو اس طرح کے علوم کے حوالے سے انہوں نے مصادر کو اپنے ہاں نقل کیا ہے۔ اور انہوں نے شروع میں ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے جس کتاب سے استفادہ کیا وہ دکتور محمد اجاج الخطیب کی کتاب ہے جو لمحات فی المکتبہ والبحث والمصادر کے ٹائٹل سے شائع ہوئی۔ شیخ اجاج الخطیب شعبہ علوم القرآن والسنہ جامعہ دمشق میں استاد رہے، اور انہوں نے یہ کتاب مرتب کی جس کے اندر انہوں نے مصادر کا تذکرہ کیا، اور اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے ڈاکٹر خالق داد نے اپنے ہاں ایک فہرست ذکر کی ہے جو منتخب حصہ ہے، اس میں سے انتخاب ہے شیخ اجاج الخطیب کی تصنیف سے کہ جس کے اندر انہوں نے مصادر کی نشاندہی کی ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ محقق مصادر کی طرف رجوع کرے، کسی بھی عنوان پر، کسی بھی مضمون پر لکھتے ہوئے اس کے مصادر تک رسائی حاصل کرنا اور اس سے براہ راست استفادہ کر کے اس کا حوالہ دینا، اس کا تذکرہ کرنا تحقیق میں
ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے محققین اور طلبہ و طالبات دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو ثانوی مصادر پر، دوسرے درجے کے مصادر پر انحصار کرتے ہیں اور تھوڑی سی ایفرٹ کر کے، تھوڑی سی کوشش کر کے اصل مصادر تک پہنچنے سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی ایفرٹ کریں اور اصل مصدر تک رسائی حاصل کریں تو یقین جانیے کہ معلومات کے اندر وسعت بھی آئے گی اور بہت ساری چیزیں ایسی وہاں پہ مل جائیں گی جو تحقیق کے حوالے سے آپ کے لیے کئی نئے گوشے وا کریں گی، کئی نئے در کھولیں گی، نئے باب کھولیں گی کہ جن سے آپ جو ہے وہ یقیناً تحقیق کے میدان میں بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ مصادر تک رسائی اور ان سے استفادہ طلبہ و طالبات کی طرف سے ایک بہت زیادہ بات عام طور پر سنی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ چونکہ زبان نہیں آتی جس زبان میں وہ مصدر موجود ہے، اس لیے میں براہ راست اس سے استفادہ کرنے سے قاصر ہوں۔ تو بنیادی اور اساسی بات تو یہ ہے کہ تحقیق کے میدان میں جب آپ نے قدم رکھا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اس زبان کو بھی سیکھیں، اس زبان کی باریکیوں سے بھی آشنا ہوں کہ جس زبان کے اندر وہ مصادر موجود ہیں کہ جن سے آپ نے تحقیق کے میدان میں استفادہ کرنا ہے۔ یقین جانیے کہ تحقیق کا صحیح صورت میں آپ حق کی اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں جب آپ براہ راست اثر مصادر تک رسائی رکھتے ہوں اور ان سے استفادہ کی صلاحیت کے مالک ہوں، اور پھر آپ وہاں سے پڑھ کر اور اس سے سمجھ کر اور اس سے ایکسٹریکٹ کر کے، اس سے اخذ کر کے آپ چیزیں نکالیں اور پھر اسے اپنی تحقیق کا حصہ بنائیں، اپنے مقالہ جات کا حصہ بنائیں، اپنے تحقیقی مضامین کے اندر شامل کریں، تب آپ کے کام کی اہمیت یقیناً بڑھ جائے گی اور اسے وقت دی جائے گی۔ تو تحقیق کی اور بہت ساری کتب کے اندر بھی مصادر و مراجع کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ مختلف میادین کے جو مصادر ہیں ان کو دیکھیں، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کو جانیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے گھروں کے اندر آپ موجود ہیں تو یہ مصادر مختلف میادین کے، علم تفسیر کے، علم حدیث کے، علم فقہ کے، تاریخ کے، ادب کے، لغت کے، سماجی علوم کے اویلیبل ہیں۔ آپ کم از کم ایک بار دو تین مصادر، اور نہیں تو ڈاکٹر خالق داد کی کتاب سے جن مصادر کا اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں اور ان کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کریں، تاکہ کل جب آپ مقالہ لکھیں، تحقیقی مضمون لکھیں، کسی حوالہ سے تحقیق کرنا چاہیں، کسی مضمون کے حوالے سے، کسی بحث کے حوالے سے، تو آپ براہ راست اصل مصدر سے، اصل جگہ سے وہ چیز دیکھ سکیں، پڑھ سکیں اور پھر اسے اپنی تحقیق کا حصہ بنا سکیں۔ تو مصدر اور مصدر کی اہمیت اور مصدر تک رسائی اور مختلف علوم کے بنیادی مصادر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس لیکچر کے اندر ہائی لائٹ کرنا مقصود تھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مصدر اور مختلف علوم کے بنیادی مصادر کے بارے میں پڑھیں گے کتب تحقیق سے، اور خاص طور پر ڈاکٹر خالق داد کی کتاب کے اندر آخر پر ذکر کردہ وہ مصادر کہ جو مختلف میادین کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے۔ ڈاکٹر اجاج الخطیب کی کتاب عربی زبان میں ہے، یہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، جس سے استفادہ کرتے ہوئے ڈاکٹر خالق داد نے اپنی کتاب کے اندر ایک حصہ شامل کیا، آپ براہ راست وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے اس جدید دور میں مختلف سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، مختلف مکتبہ کے نام سے، مکتبۃ القرآن، مکتبۃ الحدیث، مکتبۃ الفقہ کے نام سے، اسی طریقے سے مکتبہ شاملہ کے نام سے، مکتبہ الفیہ کے نام سے، اور بہت سارے اس طریقے سے جو ہے وہ ذخائر کتب کے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، سافٹ ویئرز کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ براہ راست ان سے استفادہ کر کے اور ان کو دیکھ کر اور وہاں سے مختلف چیزیں پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی تحقیق کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے پیش کردہ تحقیق کو مضبوط دلائل سے مزین کر سکتے ہیں جب آپ براہ راست مصادر سے
رجوع کریں گے مصادر کی طرف تو یقیناً آپ کی تحقیق کی اہمیت بڑھ جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مصدر اور مصدر کی بنیادی کی اس کی تعیین اور اس کا مفہوم، اس کی اہمیت اور مختلف میادین کے بنیادی مصادر کے بارے میں یقیناً پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم مراجع کے بارے میں بھی پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.